اللهم نقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوا على محمد وآل محمد. بار دیگر صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. کربلا والے شہیدوں کے برابر کون ہے جس نے 900 زخم کھائے اس سے بڑھ کر کون ہے. کربلا والے شہیدوں کے برابر کون ہے جس میں نبی ہے خون نبی. دیکھ ذرا قاتل یہ پہچان زیر خنجر کون ہے. کربلا والے شہیدوں کے برابر کون ہے. نور ہے آلے نبی چھوٹے بڑے سب ایک ہے. ان میں اکبر تو کہیے ان میں اصغر کون ہے. کربلا والے شہیدوں کے برابر کون ہے. قید خانے میں کیا ہندا نے بانوں سے سوال. نیزے پہ چھوٹا سا سر تھا اس کی مادر کون ہے. کربلا والے شہیدوں کے برابر کون ہے.
قید یوں والے پیمبر ہے کہ کھلتا ہی نہیں، ان میں فضا کون ہے، زہرا کی دکھ تر کون ہے، کربلا والے شہیدوں کے برابر کون ہے۔ کہتی تھی زینب ہے روح فاطمہ بیووں کے ساتھ، ورنہ رونے والا اس زندان کے باہر کون ہے، کربلا والے شہیدوں کے برابر کون ہے۔ صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ مجلس کے آغاز میں دو بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب میں خطبہ پڑھتا ہوں تو خطبہ شروع ہونے سے پہلے میں آپ حضرات کو سلام بھیجتا ہوں، شاید آپ سنتے نہیں، تو سلام کا جواب سلام ہوتا ہے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ تعالی صلوات پڑھتے ہیں، صلوات میں کوئی قباحت نہیں، لیکن صلوات کا سلام کا جواب دینا واجب ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ تعالی لوگ بعد میں آتے رہتے ہیں، اس لیے اگر آپ حضرات پہلے سے ممبر کے قریب آ جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کو بھی سہولت ہو، ہمیں بھی خلل نہ ہو، آپ کو بھی خلل نہ ہو، ہمیں بار بار صلوات نہ پڑھوانی پڑے، اس لیے آپ تھوڑا آگے آگے آ جائے۔ صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ محرم کس لیے منانا چاہیے اور کیسے منانا چاہیے؟ ہم نے پہلی مجلس میں یہ بات بیان کی تھی کہ اے مسلمان، تو اتنا بس سمجھ لے کہ محرم کے جو دین ہے وہ خدا کے دینوں میں سے ہے، اور خدا نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو سورہ ابراہیم کی 5ویں آیت میں ارشاد ہوا اور کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ النُّورِ، ہم نے جناب موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ مرسل کیا، بھیجا، اور ان کو یہ کام دیا کہ اے موسیٰ تیری یہ ذمہ داری ہے کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں میں سے نور کی طرف لے جا، اور اپنی قوم کو وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اپنی قوم کو خدا کے جو دین ہے وہ یاد دہانی کروانا، اس کو یاد دلانا، اور ان کے اندر جو سب سے شکر بجانے والے خدا کے بندے ہیں اور صبر کرنے والے ہیں، ان کے لیے بہترین خدا کی نشانیاں ہیں۔ تو ہم نے یہ بیان کر لیا کہ محرم کے دین کے درمیان جب محرم کے دین کی بات آتی ہے تو ماتحت کیا آتا ہے؟ اندھیروں سے نور تک جانا۔ ہم نے یہ بھی بیان کر دیا کہ خدا نور ہے اور وہی خدا نور کی طرف لے جائے گا، رسول خدا نور ہے اور وہی رسول نور کی طرف لے جائے گا، خدا کی کتاب نور ہے اور وہی کتاب نور کی طرف لے جائے گی۔ اب ان نور کی طرف جانے کا ذریعہ نبیوں نے کیا لیا تھا؟ تو کم ہم نے بات کی کہ ایک ایسا ذریعہ ہے، ایک ایسا طریقہ ہے جس کا نام ہے نصیحت۔ اگر معاشرے میں نصیحت آ جائے تو انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر اندھیروں میں سے نور کی طرف جا سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، لیکن مشکل کیا ہے کہ نصیحت کا ہم نے بتایا کل مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا نے بتایا تھا کہ نصیحت سے محبت، نصیحت سے مودت۔ اب بات یہ ہو رہی ہے، مجھے یہاں آئے ہوئے یا مجلس پڑھتے ہوئے ابھی 2 دن ہوئے، آپ سب حضرات کا کہنا کہ مولانا ہم آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، بہت سنے، میں نے سنا کہ مولانا آپ بہت اچھی مجلس پڑھتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ میں بھی کہتا ہوں میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہاں تک، یہاں پیشانی پہ لکھا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں،
یا آپ کی پیشانی پہ لکھا ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ کہیں پر لکھا نہیں۔ بھائی پتہ کیسے چلے کہ حقیقت میں جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور نصیحت کا پھل یا نصیحت کا نتیجہ محبت ہونا چاہیے، مولا کائنات نے کہا، لیکن وہ کیوں نہیں ہوتا؟ محبت کو پانے کے لیے اور محبت کی ثابتی دینے کے لیے، دلیل دینے کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہی بات مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، نہج البلاغہ میں کہا، آپ نے کہا ما اخلص المودہ من لم ینصح۔ مجھے پتا کیسے چلے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ آپ کو کیسے پتا چلے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں؟ اور محبت کی بات جب ہوتی ہے تو وہ مولوی اور عوام میں بہت مشکل ہے، میاں بیوی میں تو ہو نا۔ عباس بھائی آپ آ گئے ماشاءاللہ، نور علی نور، شادی شدہ ہوں عباس بھائی، آپ کی گود میں ابھی بچیاں دیکھی تھی، انشاءاللہ خدا سب کو آباد رکھے۔ سوالوں کو شروع کرتے، کیا آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہو؟ کرتے ہو؟ کون یہاں منع کرے گا؟ ورنہ گھر جا کے پرابلم۔ ہر کوئی یہی کہے گا کہ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، ہر کوئی بیوی یہ کہے گی کہ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ اے عباس بھائی، کیا آپ کی اپنی بیوی سے محبت مخلصانہ محبت ہے؟ جس سے بھی میں محبت کرتا ہوں، اور اس میں سب سے زیادہ میرا آپ کا نعرہ تو یہ ہے نا کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی دلیل ہے؟ میرے پاس کوئی دلیل ہے یہ دعوے کو بلند کرنے کے لیے؟ میری بیوی کے سامنے میں کہتا ہوں میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ مولا نے کہا جو آدمی محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنی مودت یا محبت میں مخلص نہیں ہوتا جب تک کہ وہ نصیحت نہ کرے۔ اب ایسا ہم مثال لیتے ہیں، عباس بھائی جو ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ، برا نہیں لگاتے، اس لیے آپ کی بھی باری آئے گی۔ نوا خان، صلو علی محمد و علی محمد۔ اور کیا بیان کروں، کہاں سے کہاں مجلس جائے گی، لیکن آپ کو آپ کی اطلاع کے لیے آج الطاف بھائی نے مجھے کہا ہے کہ مولانا 1 گھنٹہ 20 منٹ پڑھنا۔ صلوات پڑھیے تو پتہ چلے کہ پڑھنا۔ نکل کے ڈنڈے اگر مارنے ہو تو وہ رہے وہاں بیٹھے، 1 گھنٹہ 20 منٹ۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے الحمدللہ و تعالی، اگر میں آج آپ کے درمیان ہوں تو ایک ایسی ہستی ہے جس کی وجہ سے مجھے میرا وطن واپس ملا، مطلب بھارت، انڈیا۔ میں مہوا کا ہوں اصل میرا، لیکن مہوا گیا نہیں۔ میں لال پور کا ہوں لیکن لال پور گیا نہیں، لیکن میرے وطن سے واپس ملانے کے ذریعہ ایک آدمی تھا، اور الحمدللہ وہ آدمی آج ہمارے درمیان ہے۔ یہ جو ریزا جیوانیان یہاں بیٹھے، یہ پہلا آدمی ہے جنہوں نے مجھے انڈیا میں لا کر اتارا کہ مولانا آپ آئیے۔ ان کی بدولت، ان کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو ان کی بھی باری آئے گی، جس کو پہچانتا ہوں اس کا مثال لیتا ہوں۔ فرض کر لے مولا کائنات نے کہا جس نے بھی نصیحت نہیں کی اس نے اپنی مودت میں یا محبت میں اخلاص سے کام نہیں کیا۔ میاں بیوی کا مثال ہم نے دیا، معاشرے میں بھی یہی ہے، ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو محبت کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ میں سوال یہ کرتا ہوں، خدا نہ کرے انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن مثال عباس بھائی کا ہے، اگر ایسا ہو کہ عباس بھائی کی جو بیوی ہے اس میں ایک چھوٹا سا عیب ہے، اور عیب وہ ہے کہ عباس بھائی کی بیوی کا منہ جو ہے وہ بدبودار ہے، گجراتی میں اس کو کہتے ہیں موڈو گندائی سے، ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے، میں نے کتنوں کو دیکھا ہے زندگی بھر آئی لو یو آئی لو یو آئی لو یو کہتے آئے ہیں،
کتنوں کو میری ملاقات ہوئی ہے جو مجھ سے ملتے ہیں اور مجھے پتا چلتا ہے کہ سامنے والے کا منہ بدبودار ہوتا ہے. میں سوال یہ کرتا ہوں اگر ایسا مثال ہمارے معاشرے میں ہے جس کی بیوی شوہر کو کہتی ہے میں تجھ سے محبت کرتی ہوں, جو شوہر بیوی کو کہتا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, میرا سوال یہ ہے اگر ایسی بیوی مل جائے جس کا منہ بدبودار ہو یا ایسا شوہر مل جائے جس کا منہ بدبودار ہو, کیا کبھی بیوی نے شوہر کو کہا کہ بھائی منہ کی کچھ صفائی کراؤ, کچھ ڈاکٹر کو دکھاؤ؟ کبھی کہا؟ اور اگر بیوی کا یہ حال تو کبھی شوہر نے کہا؟ اگر نہیں کہا تو یہ محبت اخلاص سے خالی ہے. معاشرے میں بھی یہی ہمیں ضرورت ہے کہ اندھیروں سے نور تک جانے کے لیے نصیحت کرنی پڑے گی, اور نصیحت کرنا علامات مودت و محبت ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اس لیے ہمیں پتہ لگ جانا چاہیے کہ جب کوئی مولوی آ کے ڈنڈے مارے تو سمجھ جاؤ آپ سے محبت کرتا ہے. اگر کوئی آ کے آپ کو نصیحت کرے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آپ کو چاہتا ہے, وہ آپ سے محبت کرتا ہے. عزیزان محترم, نور تک اندھیروں سے جانے کے لیے نبیوں نے ہمیں بتایا کہ نصیحت ہمیں کرنا چاہیے. اور محبت کا تقاضا, دلیل اگر مجھے دینی ہے کہ میں بھی محبت کرنے والے سے محبت کرتا ہوں تو سنیے اسی مولا کائنات علی بن ابی طالب اسی نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا. ایک صلوات پڑھے محمد و آپ نے کہا احسنت یا علی, من اکبر التوفیق الاخذ بالنصیحہ, من اکبر التوفیق, سب سے بڑی توفیقات میں جو توفیق ہے نا بندے کو, جب توفیق, اور توفیق تو آج کل کیا کروں اس کا وقت نہیں ہوگا ہمارے پاس. آج بیچاری توفیق ہمارے معاشرے میں شہید ہو کر رہ گئی ہے. توفیق ہمارے لیے کیا ہے؟ بہانہ بن چکا ہے. کسی کو بھی کہو بھائی مجلس میں کیوں نہیں دکھتا, مولانا دعا کیجئے توفیق ملے. بھائی نماز جماعت میں کیوں نہیں دکھتا, مولانا بس توفیق کی کمی ہے, توفیق نہیں ملتی. ارے بھائی توفیق کوئی باندرا روڈ میں ملے گی, رستے میں بکتی ہوگی, جس کو ملتی ہے اس کو کیوں ملتی ہے اور تجھے نہیں ملتی؟ جو بھی کہو بہانے کے طور پر توفیق کو لا کر کھڑا کر. یہاں تک میں نے بات سنی ہے جب لوگ شادی کے لائق ہو جاتے نا, اب شادی شدہ ہے تقریباً انشاءاللہ, صلو علی محمد و آل محمد. ان کو جب کہا جاتا ہے, میں کہتا ہوں ارے بھائی اب شادی کے لائق ہو گئے ہو, اب شادی کر لو. کوئی بیٹی لڑکی دکھتی ہے معاشرے میں, ان کو بھی کہا جاتا ہے بیٹی اب تم شادی کے لائق ہو گئی ہو, اب شادی کر لو. لڑکے کو کہا اب شادی کر لو, کہا مولانا بس دعا کیجئے توفیق مل جائے. ارے میں کہتا ہوں توفیق نہیں ڈھونڈنے کی, لڑکی ڈھونڈ. شادی کرنی ہے توفیق کو ڈھونڈنے نکلا, لڑکی ڈھونڈ, لڑکا ڈھونڈ تو شادی ہو جائے گی. لیکن ہم نے ہر چیز میں بہانہ توفیق کو بنا لیا. مولا نے کہا سب سے بڑی توفیق کیا ہے؟ الاخذ بالنصیحہ. بندے کو سب سے زیادہ توفیق جب ملتی ہے تو اس کے اندر خداوند کریم برداشت کرنے کی طاقت دے دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ الاخذ بالنصیحہ. جتنی بھی نصیحت کرو سب کو اتار لیتا ہے, سینے پہ لے لیتا ہے. یہ سب سے بڑی توفیق ہے. اور یہ نصیحت کرنے کا طریقہ, یہ تو ہم نے کیا بات. سب سے زیادہ توفیق اور نصیحت کہاں ہونی چاہیے؟ کہاں ہو سکتی ہے نصیحت؟ گھر پہ ہو سکتی ہے, کام پہ ہو سکتی ہے, رستے پہ ہو سکتی ہے, سڑک پہ ہو سکتی ہے, سفروں میں ہو سکتی ہے, دنیا کے ہر کونے میں ہو سکتی ہے. لیکن بہترین ذریعہ اگر کوئی نصیحت کرنے کا ہے تو یہ ہے.
کون سا؟ یہ مومنوں کا جمع ہونا. اور موضوع آگے بڑھ رہا ہے، یہ ہمارا آپ کا جمع ہونا، ساتھ میں مل کر بیٹھنا، یہ بھی وہ ضرورت ہے جو آہستہ آہستہ کمزوری بھی ہو سکتی ہے. ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم بیٹھے. اس کا نام ہم نے کیا رکھا ہے؟ یہاں جو فرش عزا ہم نے بچھائی ہے، حسین مظلوم کا غم ہم منا رہے ہیں، لیکن غم منانے کا ہمارا طریقہ کیا ہے؟ کیا ہے طریقہ؟ مجلس سے برپا کرتے ہیں نا. اور یہ ہم نے ایسے ہی نہیں کیا، یہ بات ہمیں ہمارے چھٹے امام امام جعفر الصادق علیہ السلام نے سکھائی ہے. اس سے پہلے جناب زینب نے برپا کی تھی، لیکن ہمیں جعفری نا، جا فری ہو گیا، کوچ کرنے کا نہیں، تو جا فری ہو گیا. فضیل ابن یسار کوفہ سے آئے چھٹے امام کی بارگاہ میں. چھٹے امام نے 2 سوال کیے کہ یا فضیل اتجلسون، فضیل کہ آپس میں مل کے بیٹھتے ہو؟ اتجلسون. دوسرا سوال او تذکرون الحسین، کیا بیٹھ کے ساتھ میں مل کر میرے دادا حسین کو یاد کرتے ہو؟ فضیل نے کہا بے شک مولا، ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور آپ کے دادا کو یاد کرتے ہیں. بس مولا نے کہا انی احب تلک المجالس، مجھے وہ مجلسیں بہت پسند ہے. کس نے کہا؟ چھٹے امام نے. رحم اللہ فاحیو امرنا، ہمارے کام کو سجیون کرو. اور پھر دعا دی رحم اللہ عبدا احیا امرنا، خدا رحم کرے اس بندے پہ جنہوں نے ہمارے کام کو بلند کیا اور نئی زندگی عطا کی. سوال، مجلس حسین ہے اس کا نام، لیکن حسین علیہ السلام کی شہادت ہو اس سے پہلے خدا نے مجلس کی بات قرآن میں کی ہے. پہلے دن یاد ہے آپ کو بتایا تھا، کربلا بعد میں آئی ہے، محرم پہلے آیا ہے. کربلا بعد میں آئی ہے، محرم بعد میں آیا ہے. اسی طرح سے مجلس حسین بعد میں آئی ہے، خود مجلس پہلے آئی ہے. مجلس حسین بعد میں آئی ہے، اس سے پہلے خود مجلس آئی ہے. اور پورا قرآن مجید میں کتنی آیت ہے حجی؟ کتنی آیت ہے؟ یاللہ 6000، زور سے احسن. اب یہ یاد رہ گیا 6236. صلو علی محمد و آل محمد. ان تمام آیتوں میں لفظ مجلس پورا قرآن مجید میں ایک بار آیا ہے، فقط ایک بار، فقط ایک بار. اور وہ بھی مجلس نہیں آیا، وہ بھی اگر آیا ہے تو جمع کے صیغہ میں آیا ہے، مجالس. اب دیکھیے خداوند کریم جہاں بھی مجالس کا ذکر کرتا ہے وہاں پر کچھ باتیں ایسی کی ہے جسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اے مسلمان، اگر تیری مجلس میں جہاں تو بیٹھتا ہے، اور مجلس فقط مجلس حسین نہیں ہوتی، مجلس کا لفظ جلسہ سے آتا ہے، جلوس سے آتا ہے. وہ جلوس نہیں جو ہمارا چلتا ہے. جلسہ کا مطلب ہے بیٹھنا، یعنی بندے ساتھ میں مل کر جہاں بھی بیٹھے، ریسٹورنٹ میں بیٹھے تو بھی مجلس، اسکوٹر پہ بیٹھے تو بھی مجلس، گھر میں بیٹھے تو بھی مجلس. گجراتی میں کہوائی اوٹاو بھانگے، سمجھ میں آتی ہے؟ اوٹاو بھانگے پھر بھی مجلس. پکنک میں جا کر ساتھ میں مل کر بیٹھے پھر بھی مجلس. فلائٹ کے اندر بیٹھے اس کو بھی مجلس. اندر قطار ٹرین میں بیٹھے، ہر جگہ جہاں لوگ ساتھ میں مل کر بیٹھے اس کو عربی زبان میں مجلس کہا جاتا ہے. لیکن الحمدللہ ہماری مجلس نہیں، ہماری ہے مجلس
حسین. اور ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمیں ہماری کمزوریوں کو ہٹانا ہے, ضروریتوں کو لانا ہے, اور پورا چتار یہ ہے کہ اندھیروں سے نور کی طرف جانا ہے. رسول نے کہا الحسین مصباح الہدی, حسین ہدایت کا نور ہے. ہماری مجلس حسین سے منسوب ہے. لیکن قرآن میں جو مجلس آئی ہے اس کا نہ سبب نزول مجھے بیان کرنا ہے, فقط سرسری طور پر کہ مجلس یعنی کیا, اندھیروں سے نور تک جانے کا ذریعہ یہ مجلس بھی ہے. لیکن کیسی مجلس ہونی چاہیے؟ خدا نے اگر کہا کہ مجلس کا تذکرہ میری کتاب میں آیا تو کچھ شرطوں کے ساتھ ارشاد ہوا. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مجادلہ قرآن مجید کا 58واں سورہ, آیت کا نشان 11, چیپٹر 58 ورس نمبر 11. ارشاد رب العزت ہوا, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. غور سے سنیے گا, رضا جیوانی تیری باری آتی ہے, غور سے سنیے گا. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. ترجمہ, اے ایمان لانے والو, اگر تم کو مجلسوں میں کہا جائے, تفسحوا جگہ کرو تو جگہ کرو, یفسح اللہ لکم تمہیں کہا جائے جگہ کرو تو جگہ کرو, خدا تمہارے لیے جگہ کرے گا. ایک وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا, اور اگر تمہیں کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ. یہ جگہ کرنا یہ میرا موضوع نہیں, اس کے پیچھے سبب نزول ہے. یہ کھڑے ہو جانا یہ بھی میرا موضوع نہیں. میری بات اتنی ہے, خدا نے جب مجلس کا تذکرہ کیا تو مخاطب کس کو کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو, تم کو اگر کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کرو تو جگہ کرو, خدا تمہارے لیے جگہ کرے گا. اے ایمان لانے والو, اگر تمہیں کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ. اگر یہ کام آپ کرو گے نا, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, تم میں سے جو ایمان لایا ہے نا خدا اس کے درجات کو بلند کرے گا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, اور تم میں سے جس کو علم دیا گیا اس کے بھی درجات کو خدا بلند کرے گا. اور یاد رکھو خداوند کریم تم جو عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے. سوال, بات کس سے ہو رہی تھی رضا؟ جو ایمان لائے. تو دوبارہ خدا نے کیوں کہا؟ بات شروع تو یہاں سے کی, یا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والے ہو, پھر کہا تم میں سے جو ایمان لائے. کیا خدا کچھ بھول گیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مومنوں سے تو بات کی تھی, بیچ میں آ کر واپس کیوں کہا کہ ایمان لانے والوں؟ پھر آیا خدا نے درجات اس کے بلند کیے, کس کے؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, تم میں سے جو ایمان لائے نا اس کو خدا درجے کو بلند کرے گا. عجیب ہے, جب بھی خدا نے مجلس کا لفظ یا مجالس کا لفظ لیا تو پتہ چلتا ہے کہ خدا وند کریم کے نزدیک وہ مجلس قرآن مجید میں اس کا ذکر کرنا ہو سکتا ہے. وہ ایسی مجلس ہونی چاہیے جس مجلس میں ایمان کی باتیں ہو, جس مجلس میں علم کی باتیں ہو, جس مجلس میں عمل کی باتیں ہو. اگر ایسی مجلس ہوگی جس میں نہ ایمان کی باتیں ہو, جس میں نہ علم کی باتیں ہو, جس میں نہ عمل کی باتیں ہو, تو وہ مجلس تو ہوگی لیکن وہ والی مجلس نہیں جس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے. اب ہم پوچھیں اپنے آپ سے, کیا ہماری مجلس ایسی ہے جس میں علم کی باتیں ہو, جس میں ایمان کی باتیں ہو,
جس میں عمل کی باتیں ہو. میں تو یہ کہوں گا، ابھی میری عمر 50 سال کی ہے، 50 سال کی عمر میں نے جتنی مجلسیں سنی ہے اس میں یہ سب جو میں نے بات کی قرآن نے کی وہ بہت کم دیکھا ہے، وہ بہت کم دیکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ جا تو فری ہو گیا، کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی بھی قسم کی جواب داری نہیں، کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. ایسے کو بلائے جو ہمیں نہ ڈرائے، ایسے ہمیں نہیں چاہیے جو برزخ کی باتیں کرے، جو قبر کی باتیں کرے، جو آخرت ہیئر آفٹر کی باتیں کرے، جو قبر کے اندھیرے کی باتیں کرے. اے مسلمان، اگر تجھے آگے بڑھنا ہے، اندھیروں میں سے نور تک جانا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ مجلس بھی ایک ذریعہ ہے. لیکن آج یہ ہو گیا کہ میری آپ کی مجلس اس معیار پہ نہیں اترتی جس معیار پہ خدا نے کہا. کیا کیا جائے؟ ایمان کیوں آیا اس آیت میں جب مجلس کی بات آئی؟ کیونکہ ایمان ہم کو سکھایا ہی نہیں گیا. میں کہتا ہوں مجھے الٹا ایمان سکھایا گیا. 3 حدیثوں کا سہارا لوں گا، فقط 3. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایمان کی جب بات آئے نا، رسول کریم نے کہا ایمان کی تعریف، ایمان کیا ہے؟ معرفت بالقلب، دل سے معرفت، وقول او اقرار باللسان، زبان سے گواہی، وعمل بالارکان. ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں دلی معرفت نہ ہو، زبانی گواہی نہ ہو، اور ارکان سے عمل نہ ہو. عمل کے بغیر ایمان نہیں. ایک حدیث. دوسری صادق آل محمد امام جعفر الصادق، ملعون من قال ان الایمان قولا بلا عمل. خدا کی لعنت ہو، یا یوں کہوں ملعون ہے وہ انسان جو کہتا ہے کہ ایمان بغیر عمل کا ہوتا ہے. جو یہ کہتا ہے. عزیزان محترم، عمل بہت سے ہے. یہ محرم کے دین ہے نا، اس لیے یہ مثال لیتا ہوں. اس میں میں نام نہیں لے سکتا، ورنہ کل سے مجلس پڑھنا نہیں ملے گی. نصیحتوں کی شرط بھی ہے کہ اس سے فساد نہیں برپا ہونا چاہیے. ایک ملک میں گیا تھا میں، اسی طرح مجلس مجھے پڑھنے کی تھی، اور باہر سے ایک نواح خان آیا تھا. آپ نے آپ تو یہی پڑھو، انشاءاللہ آپ بھی جاؤ گے باہر. تو مجلس سے پہلے سوز خانی، نواح خانی ہوتی ہے نا، وہ جہاں مولانا حضرات بیٹھتے ہیں وہاں اس کو بھی جگہ دی جاتی ہے کہ باہر سے آیا ہے، نواح خان ہے. مجلس نماز سے پہلے ہوا کرتی تھی ٹائم کے حساب سے. ہم نے دیکھا کہ مجلس کے بعد وہ نواح خان کبھی بھی نماز میں نہیں آتا. 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن، 4، 5، آخر کار کوئی 6، 7، 8 دن کے بعد میں نے کہا حاجی اتنے دن ہو گئے محرم کے، مجلس کے بعد پوری جماعت جا کے نماز پڑھنے لگتی ہے کیونکہ اس کے بعد نیاز ہوتا ہے، آپ کیوں نہیں آتے نماز میں؟ دیکھا مولانا کہ آپ کو پتا ہے یہ جو نماز آپ پڑھتے ہو اس کو کس نے بچایا؟ میں نے کہا حسین مظلوم نے بچایا. اس نے کہا بس آپ نے ٹھیک کہا، جس نماز کو حسین نے بچایا اسی حسین کو ہم بچانے والے ہیں. خدا کو تیرے علاوہ حسین کو بچانے والا کوئی نہیں ملا. تیرا یہ ماننا ہے
کہ میں کیونکہ نوحہ پڑھتا ہوں، میں کیونکہ مجلس حسین پڑھتا ہوں، میں کیونکہ سوز خان ہوں، اس لیے حسین کے مشن یا حسین کے کام کاج کو بچانے کے لیے اس لیے مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اے مسلمان، تو جتنا بھی عزادار ہو جا، سید سجاد سے نہیں بڑھ سکتا۔ کیا سید سجاد کو کبھی نماز نہ پڑھتے ہوئے دیکھا؟ سید سجاد کا ترجمہ ہی سمجھ لے مسلمان، سجدے کرنے والوں کا سردار۔ کس نے کہا کہ ایمان عمل کا نام نہیں، کہ جس میں عمل نہ ہو؟ تیسری، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، آپ نے کہا لو کان الایمان کلاما بلا عمل، اگر ایمان فقط باتیں ہوتی، مولا نے کہا اگر ایمان فقط باتیں ہوتی، لم ينزل لا صلاۃ ولا صیام وحلال وحرام، یا تو وحرام وحلال۔ اگر ایمان فقط باتیں ہوتی نا تو اس شریعت میں نہ روزہ ہوتا، نہ نماز ہوتی، نہ حلال کی باتیں ہوتی، نہ حرام کی باتیں ہوتی، یا الٹا نہ حرام کی باتیں ہوتی نہ حلال کی باتیں ہوتی۔ مسلمان یاد رکھنا، مجلس ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر ایمان کی باتیں ہو، جس کے اندر علم کی باتیں ہو، جس کے اندر عمل کی باتیں ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لیکن اس مجلس سے میں کیوں جتنا آگے ہونا چاہیے اتنا آگے کیوں میں نہیں چل پاتا؟ میں کیوں اندھیروں میں سے نور کی طرف نہیں جا پاتا؟ وجہ کیا ہے؟ یہ نصیحت کو لینے کے لیے بہترین جگہ یہ مجلس ہے، بہترین جگہ۔ لیکن پہلے جو آیا ہے وہ نصیحت تو کرے، پھر لینے والا لینا۔ آیا جو ہے وہ نصیحت تو کرے، پھر جا کے لینے والا نصیحت لے۔ بس عزیزو، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو سب کے لیے نہیں، لیکن رسول کا یہ فرمان ہے اور ہم رسول کے کلمہ گو ہیں، اس لیے اس کلام کے اوپر مجھے اور آپ کو عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ مجلس خدا کے نظر میں وہ ہو سکتی ہے جس کا تذکرہ قرآن میں ہو، وہ ہے کہ جس کے اندر ایمان، علم اور عمل کی بات ہو۔ اب سنیے، رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں شاید پتہ نہیں کہ ان مجلسوں کا مرتبہ کیا ہے۔ فقط مجلس حسین کا ہی نہیں، آپس میں بیٹھنے کا، اس کا مرتبہ کیا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں۔ آپ تو الحمدللہ ہندوستان میں ہو، لیکن دنیا کی جگہ جگہ جہاں پر بھی میں جاتا ہوں یہی شکایت ہے کہ مجلسوں میں لوگوں کا آنا جانا کم ہو گیا ہے۔ الطاف بھائی، آپ کیا بڑھتا ہے؟ کہاں گئے؟ بڑھتا ہے؟ یہ آپ کا کہنا ہے، کون دیکھنے گیا ہے؟ ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر۔ جہاں بھی جاؤ یہی شکایت، کیوں؟ کیا آنے والے میں کوئی کمی ہو گئی ہے یا خود مجلس میں کوئی کمی ہو گئی ہے اس لیے کچھ لوگ آنے کے لیے تیار نہیں؟ پہلے مسلمان یہ سمجھنا کہ یہ ساتھ میں جمع ہونا جو ہے نا، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث قدسی میں خدا نے اپنے حبیب کو کہا، یا احمد، یا احمد، وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ والمتجالسین فیہ۔ اے میرے حبیب، میری محبت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، یعنی خدا اس سے محبت کرتا ہے۔ کس سے؟
المتزاورین فیہ، خدا کی محبت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے کہ جو خدا کے نام پہ ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں. المتزاورین فیہ. دوسرا اس سے پہلے المتحابین فیہ، جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، خدا نے کہا میری محبت اس کے لیے واجب. جو آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، خدا نے کہا میری محبت اس کے لیے واجب. یہاں تک کوئی پرابلم نہیں نا، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرنا بہت آسان ہے. اس کے بعد ایک دوسرے کی زیارت کرنا بہت آسان ہے. ابھی جو آ رہا ہے نا اس کی پوری مجلس چاہیے، لیکن وقت نہیں، فقط اشارہ گزر جاتے ہیں. تیسرا کا المتبادلین فیہ، خدا کی محبت اس کے لیے بھی واجب ہو جاتی ہے جو ایک دوسرے پہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. ایک دوسرے پہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. میں کہوں گا یا اللہ یا رسول اللہ آپ خرچہ کرنے کی بات کرتے ہو، ہم ایک دوسرے کو ایک پیسہ دینے کے لیے نہیں، فقط ادھار دینے کے لیے تیار نہیں، آپ خرچے کی بات کر رہے ہو. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور پھر خدا نے کہا المتجالسین فیہ، جو میرے لیے خدا کے لیے آپس میں، کیونکہ مسلمان ہیں اللہ کو ماننے والے، ساتھ میں مل کر بیٹھتے ہیں، اس لیے خدا نے کہا میری محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے. عزیزان محترم، کتنے خوش نصیب ہیں ہم. اگر ہم جمع ہوئے ہیں تو انشاءاللہ تعالی خدا کی محبت ہمارے لیے برس رہی ہے، گرج رہی ہے. لیکن شرط ہے، شرط قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ آل عمران کی 31ویں چیپٹر 3 ورس 31. خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، میرے حبیب کہہ دیجئے ان سب کو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ تیری وہ کیا کرے، اتباع کرے. جیسے نبی کہے ویسے چلے تو پھر خدا تجھ سے محبت کرے گا. جیسے نبی کہے ویسے کرے تو خدا کی محبت ہمیں مل جائے گی. نبی نے کیا کہا ہے؟ نبی رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا، یہ بیان کروں اس سے پہلے میں دعا کرتا ہوں اپنے خود کے لیے کہ انشاءاللہ تعالی نبی نے جو بات کی ہے نا اس کے اندر میری بات نہ ہو. آپ بھی دعا کیجئے کہ جو ابھی بات ہونے جا رہی ہے اس میں میرا شمار نہ ہو. میں آپ کا خادم. نبی نے کہا لا تجلسوا عند کل عالم. مشکل ہے یہ حدیث. اے مسلمانوں، ہر ایک کی بزم میں مت بیٹھنا. میرے الفاظ میں کہوں، ہر ایک کی مجلسوں میں مت جانا. ترجمے کا ذمہ دار ہوں. ایک مولانا ہے جو عربی بولتا ہے اور آپ کو جتنے بھی یہاں لانے ہو اس کو لانا، سب وہی ترجمہ کریں گے. یہ تو سنائی دیتا لا تجلسو، بیٹھنا مت. مجلس سے مشابہ ہے، مجلس لا تجلسو. لا تجلسو عند کل عالم الا، کوئی بھی عالم، ہر عالم کی بزم میں مت بیٹھنا جب تک کہ الا الى عالم يدعوكم من خمسة الى خمسة، ہر کسی عالم کی مجلس میں مت بیٹھنا سوائے فقط وہ عالم جب تک وہ تمہیں 5 چیزوں میں سے نکال کر 5 اور چیز کی طرف دعوت نہ دے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ مجلس ہے جو رسول خدا چاہتے ہیں. میری آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے
کہ مجلسوں کو ایسی برپا کروں جیسے میرے نبی نے کہا ہے، تو خدا کی محبت ملے، اسی مجلس کے ذریعے سے میں اندھیروں سے نور کی طرف جاؤں۔ وہی مجلس میری ضروریات ہے اور آج میری کمزوری بن گئی ہے۔ ایسی مجلسیں بہت کم دنیا میں ملتی ہے۔ کیسی؟ جیسی رسول نے بیان کی ہے۔ رسول نے جب مجلس کی بات کی، کیا تب مجلس حسین تھی؟ کیسے تھی؟ نہیں تھی۔ حسین کی شہادت علیہ السلام بعد میں ہوئی ہے، تو رسول تو عام مجلس کی بات کر رہا ہے۔ یہ تو الحمدللہ جناب زینب کا احسان ہے، اماموں کا ہمیں طریقہ ملا کہ آپس میں حسین کو یاد کرو، اور حسین نے جس لیے قربانی دی تھی اس کو آپس میں باتیں کرو، تاکہ جس قربانی حسین نے دی تھی یا جس کے لیے حسین نے قربانی دی تھی وہ قربانی ضائع نہ جائے۔ تو حسین سے پہلے یا مجلس حسین سے پہلے عام مجلسوں کی بات رسول نے یہ کہی ہے، تو پھر جب حسین کی بات آئے گی تو کیا بات بنے گی؟ لا تجلسوا عند كل عالم الا الى عالم ويدعوكم من خمسة الى خمسة۔ ہر ایک عالم کی بزم میں مت بیٹھنا جب تک کہ وہ تمہیں 5 چیزوں سے 5 چیزوں کی طرف دعوت نہ دے۔ یا رسول اللہ، کہاں سے کہاں جانا ہے؟ آپ نے پہلا ارشاد کہا تب تک اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا جب تک تمہیں من الشک الی الیقین، جب تک تمہیں شک سے یقین کی طرف نہ لے جائے۔ اگر ایسا، ہمارے ہاں تو بہت سے ایسے عالم ہیں، عشرے اتنے پڑھ جاتے ہیں، قوم کو ایسے شک کے اندر ڈال کے چلے جاتے ہیں کہ بعد میں قوم کو پتہ نہیں کہ کھڑی رہے، سوتی رہے، بیٹھی رہے، پتہ ہی نہیں۔ ایک مولانا نے یوں کہا، دوسرے نے یوں کہا، تیسرے نے یوں کہا ایسے کی بزم میں بیٹھا کرو جو تمہارے شک کو یقین میں بدل دے۔ من الشک الی الیقین ایک۔ دوسرا، وَمِنَ الرِّيَاءِ إِلَى الْإِخْلَاصِ، ایسے عالم کی مجلس کو سنو، یہ میرے الفاظ ہیں، ایسی کی مجلس میں جا کر بیٹھا کرو کہ جو تمہیں ریا سے نکال کر اخلاص کی طرف لے جائے، دکھاوے سے نکال کر خالصتاً للہ کے عمل کے لیے تمہیں دعوت۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، مولوی بھی اتنی ریا کرتا ہے، وہ لوگوں کو ریا کی کیا بات کرے گا؟ وہ پڑھتا ہی اس لیے ہے کہ نعرہ زیادہ لگے، وہ پڑھتا ہی اس لیے ہے کہ داد زیادہ ملے۔ اوپر سے اگر اس کو داد کم لگتی ہے تو وہ عوام کو کہتا کہ آپ تو سمجھتے ہی نہیں، میری بات کو سمجھتے ہی نہیں، اس بات پہ تو لوگوں نے لاکھوں داد دی ہے۔ وہ خود دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے، وہ قوم کو اخلاص کی طرف کیا لے جائے گا؟ مسلمان سنبھل جا، اگر کہیں بیٹھنا ہے تو ایسے کی بزم میں جا کر بیٹھ جو تجھے ریا سے نکال کر، دکھاوے سے نکال کر مخلص مسلمان بنا دے، اخلاص کی دعوت دیتا ہو، فی سبیل اللہ، للہ کی دعوت دیتا ہو، خدا کے لیے دیتا ہو۔ اس لیے ہم نے بات کی تھی، مسلمان محرم خدا کے دین ہے، لیکن خدا کے دین کے اوپر کیا ہے؟ اندھیروں سے نور کی طرف جانا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو ایک جو شک سے یقین تک لے جائے، دوسرا جو ریا سے نکال کر، دکھاوے سے نکال کر اخلاص کی طرف لے جائے، تیسرا وَمِنَ الْكِبْرِ إِلَى التَّوَاضُعِ، ایسی کی مجلس سنا کرو جو تمہارے اندر جو تکبر ہے،
میں کچھ ہوں، یہ میرا ہے، یہ میری کی ہوئی مجلس ہے، میرا اس پہ چلے گا، میں نے اس کو بلایا ہے، تم نے اس کو نہیں بلایا. ایسے کو بٹھاؤ جو تمہارو میں کو توڑ کر نیچا پست کرے، تمہیں کبر کو توڑے. میرے استاد ہے یہاں، خدا اس کو حفظ و امان میں رکھے. پہلے نام تو سنو یار، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. مولانا ڈاکٹر قلب صادق، مولانا ڈاکٹر قلب صادق، کئی مجلسیں اس کی میں نے سنی ہے جب میں چھوٹا تھا. وہ ایک روایت کو نقل کرتے ہیں، کہتے مولا کائنات کے پاس ایک شخص آیا، کوئی پیچیدہ ایسا سوال کیا کہ جس کا اس زمانے میں جواب دینا، اور ہو سکتا ہے آج کے زمانے میں بھی، یہ میری بات ہے، آج کے زمانے میں بھی اس کا جواب دینا مشکل ہو جائے. سوال اتنا سا تھا، یا امیر المؤمنین، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس دنیا سے جنت کا فاصلہ کتنا ہے؟ اس دنیا سے جنت کا فاصلہ کتنا ہے؟ تو مولا نے کہا 2 قدم. مولا نے کہا دنیا سے جنت کا فاصلہ، ڈسٹانس 2 قدم. مولا اتنی نزدیک ہے جنت؟ کہا نزدیک ہے. 2 قدم کیسے؟ مولا نے کہا پہلا قدم اپنے میں پہ رکھ، دوسرا قدم سیدھا جنت میں. اپنے آپ کو مٹا دے، تو کچھ نہیں. ایسی کی بزم میں بیٹھا کرو. مرحوم آیت اللہ روح اللہ خمینی کہتے تھے، ان کی بھی مجلس خوب سنی ہے، ہم ایران کے پڑے ہوئے. مرحوم کہتے تھے اپنی مجلسوں میں، لفظ من شیطان است. یہ ہوں جو ہے نا، میں کا لفظ آئی، وہ آئی لو یو میں بہت یوز ہوتا ہے، آئی. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. آقا نے کہا لفظ میں کیا ہے؟ شیطان است، شیطان ہے. ایسے عالم کی بزم میں بیٹھا کرو جو تمہیں شک سے یقین تک لے جائے، جو ریا سے اخلاص تک لے جائے، اور تیسرا جو تکبر کبر سے کہاں لے جائے؟ تواضع کی طرف لے جائے. چوتھا وَمِنَ الرَّغْبَةِ إِلَى الرَّهْبَةِ، دوسری حدیث میں رہبت کی بجائے ایک اور لفظ ہے إِلَى الزُّهْد. ایسے کی مجلس میں بیٹھا کرو جو تمہیں آسانیوں سے، رغبتوں سے، آراموں سے کبھی کبھی ڈرانے کی بات کرے، جیسے قبر کی بات کرے، جیسے آخرت کی بات کرے، جیسے برزخ کی بات کرے. ایسے کو بلاؤ جو فقط، ایسے کو نہ بلاؤ جو فقط مفت میں جنت کی چابیاں بانٹتا ہو. من الرغبت الى الرہبہ، جو تھوڑا تمہیں ڈراتا بھی ہو، وہ والا نہیں جا اور فری ہو گیا. کہیں بھی ایسا ملے کہ جو ذمہ داری نہ دیتا ہو، جو کوئی کام نہ دیتا ہو، جو کوئی عمل کرنے کو یا نہ کرنے کی بات نہ کرتا ہو، رسول نے کہا اس کے پاس بیٹھو ہی نہیں، ویسٹنگ ٹائم. آپ کو سوچنا ہے، ہم سب کو سوچنا ہے. اسد ورلڈ فیڈریشن، نام بھول گیا، بوٹ والا، الطاف، آپ جو بھی ہے، بھاؤ نگر سے رضا، جو بھی ہو، مجلس برپا کرنی ہے، پہلے سوچ لینا کس کو بلانا ہے. یہ قوم کے اتنے گھنٹے اگر میں نے اور آپ نے ضائع کیا، اس کا حساب دینا پڑے گا. ایسے کو بلاؤں کہ جو قوم کے اندر مجھے اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے، ظلمتوں سے نور کی طرف لے جائے.
نصیحت مجھے کرے، میرے اندر جو جو خرابیاں ہیں اس کو صاف کرے، میرے اندر جو جو کمیاں ہیں اس کو بھرتا رہے، اور نیکی کا بھنڈار میرا اور بہتر ہوتا جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کبھی کبھی ڈرانے کی بات کرے۔ عزادارو، قیامت کے دن جب لوگوں کو جہنم میں جا ڈالا جائے گا نا، کبھی بھی قیامت کے دن یہ سوال نہیں آئے گا کیا خوشخبری دینے والا آیا تھا، کیا جنت بانٹنے والا آیا تھا۔ وہاں ایک ہی سوال ہوگا۔ قرآن نے کہا، سورہ ملک 67واں سورہ چیپٹر 67 ورس نمبر 8 8ویں آیت، خدا نے کہا کہ فرشتوں پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، ڈرانے والا نہیں آیا تھا، شیخ معیز نہیں آیا تھا، پوچھیں گے کیا جواب دوں گا؟ وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا جنت بانٹنے والا آیا تھا، خوشخبریاں دینے والا آیا تھا۔ حالانکہ ہم نے بیان کر لیا کل کہ رسول کا بھی نام ہے مبشرہ، وہ خوشخبری دینے والے ہیں، بشارت دینے والے ہیں جنت کی، لیکن قیامت کو یہ سوال نہیں آئے گا۔ سوال اگر آئے گا تو یہ الم یاتکم نذیر، کیا دھمکانے والا، آگاہی دینے والا۔ کل ترجمہ گجراتی میں کیا کیا تھا؟ بس پتہ ہے گجراتی نہیں لیکن کیا تھا ترجمہ، چیتونی دیوا وارو آئیو تو صلو علی محمد و آل محمد۔ بس مسلمان تجھے طے کرنا ہے۔ آج کی میری آپ کی مجلس کی ہمیں ضرورت ہے، بہترین ذریعہ ہے قوم کو آگے بڑھانے کا، لیکن یہی مجلس میری کمزور پڑ گئی، کیونکہ جیسی مجلس کا حکم مجھے امام و رسول نے دیا ویسی مجلس میں نہیں برپا کرتا۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ یہ میری بات ہے، بہت سی باتیں میں نے چھوڑ دی ہے، بہت سی باتیں شاید کل آ جائے۔ 57 منٹس پڑھنا ہے، 1 گھنٹہ 20 منٹ۔ سلوات پڑھو۔ ایک اور سلوات پڑھے محمد و آل محمد پڑھو۔ یہ لمبی لمبی مجلس پڑھنے کے ہی تو میں خلاف ہوں، یہی تو پڑھنا ہے۔ کیسے میں خود لمبی مجلسیں پڑھوں؟ یہی تو ایک بیماری ہے ہماری مجلسوں کی، لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ مولانا حضرات اپنی مجلسوں کو اتنا طول دیتے ہیں کہ اگلی جتنی بھی مجلسیں کچھ یاد رہتی نہیں، اتنا طول دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات انشاءاللہ کل کریں گے۔ آج اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر ہم کو آگے بڑھنا ہے، یہ مجلس ہماری ضرورت بھی ہے اور کمزوری بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم نے یہ ارادہ نہیں کر لیا کہ ہمیں کیسی مجلس برپا کرنی ہے، مشکل ہماری یہ ہے۔ آئیے بات کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کا ٹائم ٹیبل ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کسی کو فقط، ہماری بات کرتے ہیں، کسی کو فقط اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ نماز کے بعد وہ 20-25 منٹ اس کے پاس ٹائم ہے، پھر جاب ہے، تو ان کے لیے نماز مغربین کے بعد ایک چھوٹی سی مجلس، تاکہ اس کو ایک مجلس مل جائے۔ کسی کا جاب 9 کے بعد شروع ہوتا ہے، اس لیے انگلش کی مجلس بھی رکھی ہے، ہو سکتا ہے اس کو کام پہ جانے کا ہو تو اس کو بھی کم سے کم ایک مجلس مل جائے۔ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا جاب 8:30 پونے 9 سے پہلے ختم ہوتا ہے، اس کو بھی تاکہ کم سے کم ایک مجلس مل جائے، تو ہم نے یہاں پر 9 کے بعد یا 9 بجے ایک اور مجلس رکھی۔ لیکن یہ تو انتظامیہ کی بات ہے نا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمیں زیادہ سے زیادہ مجلس کرنے کا شوق کیوں ہے؟ کہاں سے یہ شوق آ گیا؟ ہمیں یہ ہوتا ہے، ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا
کہ مجلس جو ہو نا وہ کوالٹی کی ہوگی، جو ہے ہم بھاگ رہے کوانٹیٹی کے پیچھے. تعداد سب سے زیادہ ہونی چاہیے. باندرا میں ہر رات 15 مجلس ہوتی ہے. وہ اندھیرے والوں نے سنا کیا 15 بھائی، ہمارے یہاں 17 ہوتی ہے. اچھا، اندھیرے والوں نے 17 کا فگر نکالا تو وہ ڈونگڑی والوں نے کہا ہمارے یہاں 20 ہوتی ہے. اچھا، خدا مبارک کرے. اتنا فائدہ کیا ہوتا ہے جتنا ہونا چاہیے. اب ہرگز یہ نہیں کہنا کہ مولانا مجلس کے خلاف ہے، بالکل نہیں. جتنی مجلسیں ہم برپا کریں گے اتنی کم ہے. لیکن میں یہ بات کرتا ہوں، اے مسلمان، تو اپنے لیے کوانٹیٹی کے پیچھے نہیں جانا، تو کوالٹی کے پیچھے جانا. مجلس دین میں ایک کر، لیکن ایسی کر جیسی رسول نے بتائی ہے. ایسی کر، یہ تیری ذمہ داری ہے. کتنی بات ہم نے بیان کی تھی اب تک؟ اچھا، آپ جاگ رہے ہیں. صلو علی محمد و علی محمد. اس کی بزم میں اس عالم کے سامنے کبھی نہیں بیٹھنا جب تک کہ وہ تمہیں شک سے یقین، ریا سے اخلاص، رغبت سے نہیں کبر سے تواضع، اور رغبت سے رغبت یا زہد دنیا سے کم محبت کی طرف نہ لے جائے. 5واں، وَمِنَ الْغِشِّ إِلَى النَّصِيحَةِ، گپلا بازی، غش، چوری. ایک اور حدیث میں یہاں پر لفظ آیا ہے عداوت کا، جو تمہیں دشمنیوں سے لوگوں کے سامنے نصیحت کے دروازے کھول دے، سب صاف صاف بتا دے. اس کی بزم میں جا کر بیٹھنا. اب یہ طے کیسے کیا جائے؟ ہمارے پاس اتنی ڈگری ہوتی تو ہم نہیں پڑھتے مجلس سے. کرنا کیا ہے؟ علاج سب یہ طے کر سکتے آپ. اس کے لیے کوئی یہ پگڑی کی ضرورت نہیں ہے. یہ پگڑی بھی مفت میں ملتی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور یہ کپڑا جو ہے نا، یہ بھی ہندوستان کا ہے، یہ بازاروں میں ملتا ہے. یہ طے کرنے کے لیے پگڑی کی ضرورت نہیں ہے. سنیے، جعفری صادق آل محمد، امام جعفر الصادق، آپ نے کہا الجلساء ثلاث، بیٹھکے یا بیٹھنے والے 3 قسم کے ہوتے ہیں. بیٹھنے والے 3 قسم کے، الجلساء ثلاث، یعنی جس کے ساتھ بیٹھا جائے وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. جلیسن تستفید منہ فالزمہ، ایک جس کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے وہ ایسا ہے جسے تمہیں فائدہ ہوتا ہے، اس سے پکڑ کے بیٹھو، اس سے اپنے آپ کو باندھ لو، اس کو کبھی جانے نہ دو، اس سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. جلیسون، صلو علی محمد و علی محمد. جلیسن تستفید منہ، جس سے تمہیں فائدہ ہوتا ہونا، ایسا اگر کوئی مل جائے اس کو پکڑ کے رکھو مضبوطی کے ساتھ. وجلیسن یستفید منک فاکرمہ، دوسرا ایسے ہوتا ہے کہ جس سے تجھے فائدہ ہوتا ہے، جو تجھ سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کی عزت کر. جو تجھ سے فائدہ اٹھاتا ہے اس کی عزت کر. جسے تجھے فائدہ ہوتا ہے اس کو پکڑ کے رکھ. جو تجھ سے فائدہ اٹھاتا ہے اس کی عزت کر. اور تیسرا کون ہے؟ جلیسن لا تفیدہ ولا تستفید منہ، تیسرا ایسا ہے جسے نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ وہ تجھ سے فائدہ لیتا ہے. فاہرب، اس سے بھاگ جا، نکل جا وہاں سے. اگر ایسے کے سامنے پلہ پڑ جائے جو نہ تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہے نہ اس کی بات میں کوئی ایسا وزن ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بھاگ جاؤ. فاہرب ہو،
چھوڑ دو اس کو، بھاگ جاؤ۔ اچھا اتنا جو پڑھا کیا ہم نے علماؤں کی مذمت کی؟ نہیں، ماشاء اللہ الحمدللہ و تعالی ہمارے علماء خدا ان کو حفظ و امان میں رکھے، ہر کوئی یہ کوشش کرتا ہے، ایسے اکا دکا ہے 19-20 کے کم، اس سے کم کچھ ایسی مجلسیں ہوتی ہے جس کے اوپر یہ بات ہوتی ہے، ایسی مجلس میں جایا کرو، یہ ہماری ضرورت بھی ہے اور کیا ہے، کمزوری بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہو، اندازہ نہیں ہم کو۔ 3 روایت میرے ذہن میں ہے، بہت سی کتابیں میں نے پڑھی ہے، اس معاملے میں فقط مجھے 3 ملی۔ ایک جابر ابن عبداللہ انصاری سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے میں تھے، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسد بھائی ہلتے ہو، رک جاؤ، ٹھیک۔ جابر نے کہا رسول کریم ہمارے درمیان آئے، نکلے ہماری طرف، وقال، اور ہم سے کہا، جابر ارتعوا فی ریاض الجنہ، اے جابر جاؤ، جا کے جنت کے باغ میں گھومو۔ یہ مدینے کی گلیوں میں کیا گھومتے ہو، جاؤ جا کے کیا جنت کے باغ میں گھومو۔ تو جابر کہتے ہیں کہ کسی نے سوال کر لیا، میں ایسے مذاقاً کہتا ہوں کہ کوئی کھوجا ہوگا وہاں بیٹھا ہوگا رسول کے سامنے، کھوجا ہی ہوگا، اس نے فوراً سوال کیا، کہا یا رسول اللہ این روضۃ الجنہ، یا رسول اللہ جنت کا باغ کہاں ہے؟ مطلب ابھی جنت کا باغ مل جائے تو جائے وہاں نا، کون کھوجا نہیں جائے گا، ہم سب جائیں گے انشاءاللہ۔ اینا کہاں ہے؟ رسول نے کہا جنت کا باغ دیکھنا ہے، کہا مجالس الذکر، لفظ آیا مجالس کا، کہا جاؤ جہاں ذکر ہوتا ہو، ورد ہوتا ہو، وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ مسلمان تجھے پتہ نہیں تو کہاں بیٹھا ہے، ابھی اسی دنیا میں جنت میں ہو۔ دوسری روایت، رسول نے کہا، تھوڑے الفاظ الگ ہے، آپ نے کہا اذا رأیتم روضۃ من ریاض الجنہ فارتعوا فیہا، اگر جنت کے باغوں میں سے کوئی باغ دکھ جائے نا تو جا کے اس میں گھومو، تازی تازی ہوا جا کے وہاں سے لو۔ اب اس دفعہ لوگوں نے یہ نہیں پوچھا کہاں ہے جنت کے باغ، اس دفعہ کھوجا نے یہ سوال کیا، وما روضۃ الجنہ، یا رسول اللہ جنت کا باغ کون سا ہے؟ رسول نے جواب دیا مجالس المؤمنین، جہاں مومنین جمع ہوتے ہیں وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تیسری روایت ہمارے بھائی سنی حضرات کیا ایک راوی ہے جس کا نام ہریرہ، ابو ہریرہ، ان سے یہ روایت نقل ہے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ رسول نے ہم سے کہا کہ ارتعوا فی ریاض الجنہ، اے مسلمانوں جا کے جنت کے باغ میں گھومو پھرو، ہوا پھیر کرو۔ تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ تو رسول نے مجھے جواب دیا المسجد۔ 3 جواب آئے، ایک مجالس الذکر، جہاں لوگ بیٹھے ہو ورد ذکر کرنے کے لیے، دوسرا مجالس المؤمنین، تیسرا مسجد۔ عزیزان محترم، اب میں اپنے آپ سے پوچھوں، ان مجلسوں کو، ہمارے جمع ہونے کو رسول کریم نے جنت کا نام دیا ہے، میں سوچوں کیا میں ہی اس جنت کے باغ کو کبھی آگ نہیں لگا دیتا؟ جب یہاں آ کے جھگڑا کرتا ہوں جنت کے باغ میں،
جب یہاں آ کے لوگوں کی برائی کرتا ہوں، جب یہاں آ کے پولیٹیکل باتیں کو لاتا ہوں، جب یہاں آ کے لوگوں کے عیبوں کو کھلا کرتا ہوں، جب یہاں آ کے فساد کو برپا کرتا ہوں، اے مسلمان تجھے ایسی مجلسیں کہاں سے ملے گی جس کو رسول نے جنت کہا ہے، اور تو ہی آ کے اس جنت میں آگ لگا دیتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بات کیا کروں بھائی؟ آپ کو پتہ ہے مجلس کی اور خطاب کی خرابی کیا ہے؟ سنیے بھائی، یہ مجلس کی ایک خرابی ہے، آپ نے نہیں دیکھی ہوگی، ہم جو مجلس پڑھنے والے نے اس کو ہے. اور یہ کیا ہے؟ جب بھی اچھی بات ہو نا، جو لوگوں کے دل کو ایسے چھو جائے، ٹچ کر جائے، تو سب واہ واہ کرے، ایسے ایسے منہ لے، یعنی یوں لگتا ہو کہ یہ بات مولانا اس کی کر رہا ہے، میری نہیں کر رہا. ہمیشہ آئینے میں وہ دکھتا ہے، خود نہیں دکھتا. دیکھیں منیر بھائی بھی ہنس رہے ہیں، جیسے منیر بھائی نے کبھی بھی جھگڑا نہیں کیا ہو، انشاءاللہ نہیں کیا ہوگا. ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. اچھی بات جب لگتی ہے نا، یا کوئی بری بات کی بات ہوتی ہے نا، تو ہمیشہ یوں لگتا ہے کہ یہ کسی اور کی بات ہو رہی ہے، میری اپنی نہیں ہوتی. ایک بات کرو، 1 گھنٹہ 20 منٹ کا ہے، ابھی 1 گھنٹہ 10 منٹ ہوا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ بھی ایک طریقہ ہے جنت کے باغ کو آگ لگانے کا، یہ مجلسوں کو طول دینا. آج استثناء ہے، ایکسپشنل، محرم کے دن ہے اس لیے تھوڑا تجاوز کرتے ہیں، ورنہ پورے عام سال میں مجلسیں لمبی نہیں ہونی چاہیے. بہت سی باتیں ہیں، مولانا نے نہج البلاغہ میں اس کو فتنہ کہا ہے، لیکن بھی ٹائم نہیں ہے. نہ فقط مجلس، نمازوں کو بھی جتنا کم سے کم ہونا چاہیے، خاص طور پر نماز جماعت کو. مولائے کائنات نے نماز جماعت کو طول دینے کو فتنہ کہا ہے. لیکن ابھی ہمارے پاس وقت نہیں، ابھی بس یہ بات سن لو کہ جب بھی بات اچھی لگتی ہے تو ہم کو یوں لگتا ہے کہ اس کی بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں مولانا تھے، بہت مشہور تھے، بہت مشہور، جیسے ہمارے شیخ عباس اسماعیل بہت مشہور، باندرا میں 4تھی بار آ چکے. صحیح ہے یا تیسری بار آ رہے؟ 4تھی بار. صلو علی محمد و آل محمد. تو اس مجمع میں ایک باپ تھا جس کا بچہ بڑا طوفانی تھا، گجراتی میں کہنے مستی خور، بہت طوفان کرنے والا، مستیاں کرنے والا. تو باپ کو لگا کہ یہ مولانا بہت مشہور ہے، اس کی بات لوگوں کو اچھی بھی لگتی ہے، ورنہ ایسے تو نہیں ان کو کوئی 4 بار آتا ہو، سب کو پسند ہو اس لیے آتا ہو. تو باپ نے کہا مولانا میرا بچہ بہت مستی کرتا ہے، آپ ذرا آج کی مجلس کوئی ماں باپ کے اوپر پڑھیے نا، اور آج میں کوشش کروں گا کہ بچے کو لا کے آگے یہاں جیسے یہ بیٹھے نا ایسے بٹھاؤں گا، تو تھوڑی بات اس کے دماغ میں بھی گھسے. مولانا نے کہا ٹھیک ہے. مولانا ایسا تھا میرے جیسا جو خود کی مجلس اپنی اتارتا ہو، جیسے اتر رہی ہے نا 1 گھنٹہ 12 منٹ. ڈر گئے آپ؟ ابھی 20 تک جائے گی بھائی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو مولانا اپنی مجلس کو اتارنے والا تھا. مولانا نے اپنی بات شروع کی، ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا، ماں باپ کی تعظیم کو بیان کیا، قرآن کی آیتیں پڑھی، رسول کے واقعات پڑھے، چھٹے امام کے فرامین پڑھے، خوب ماں باپ کی عزت، ماں باپ کے اوپر خوب مجلس پڑھی. اور مجمع ایسے ایسے بار بار مولانا کی نظر اس باپ پہ ہوتی ہے، وہ باپ خوش ہے، مولانا آپ شکریہ آپ نے یہ پڑھا تھا. لیکن مولانا کو پتہ نہیں کہ اس کا بیٹا کون ہے. اس میں سامنے اتنے بچے بیٹھے ہیں، اس میں اس کا بچہ کون ہے. تو وہ جو ہے مولانا نے دیکھا بچے کی طرف، بہت دھیان سے سن رہا ہے مولانا کا بچہ، وہ بچہ سن رہا ہے. مجلس ختم ہو گئی، وہ باپ تو آیا شکریہ ادا کر رہے ہیں مولانا کا، مولانا شکریہ
انشاءاللہ کچھ اثر ہوا ہوگا. جب مولانا گھر جانے لگے تو وہ بچہ آیا مولانا کے پاس. مولانا میں نے دیکھا آپ مجلس اپنی اتارتے ہو, مجھے ایک کاپی مل سکتی ہے؟ مولانا کہا ہو تو خوب اثر ہو گئی ہے مجلس بچے کو. بے شک مل سکتی ہے, آپ کا نمبر دو واٹس ایپ کا, یہی زمانہ تھا واٹس ایپ کا, بلا کا نمبر دو. دیکھا مولانا مجھے بھیجیے, میرا ایک دوست ہے نا بہت مستی خور ہے. ارے بھائی مجلس تیرے لیے پڑی گئی تھی, لیکن اس مجلس کو تو لے جا رہا ہے کیونکہ کوئی اور ہے جو تیری نظر میں. یہی بات ہے مجلس کی. مجلس میں جو بھی بات ہوتی ہے کبھی میں اپنے آپ پہ نہیں اترتا. ابھی بات کی نا مولانا نے مراقبہ, محاسبۃ النفس, میں کہاں ہوں, اور اسی چیز کو پھیلانے کے لیے حسین نے اتنی قربانیاں دی ہیں. لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں چاہتا ہوں میرے نانا کی امت کیا ہو جائے, اس کی اصلاح ہو جائے. اور اصلاح کا ذریعوں میں سے ایک ذریعہ یہ مجلس ہے. ہاذا دارو, کربلا سے حسین نکل چکے اور آج منزل کی طرف آ رہے ہیں. ارباب منبر سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جب حسین مظلوم ایک مقام پر آئے تو حسین کی سواریاں جو ہے وہ رک گئی. حسین نے خوب کوشش کی کہ ایک کے بعد ایک سواریاں بدلی جائے, لیکن سواریاں آگے نہ بڑھی. بس حسین سمجھ گئے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری منزل آ گئی. کہا یہاں کوئی بستی رہتی ہے؟ کہا گیا رہتی ہے بنی اسد کی بستی. حسین اترے اور لوگوں سے پوچھا, کہا لوگوں اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے آ کے کہا ابن رسول اللہ اس کو ہم شط الفرات کہتے ہیں. مولا نے کہا کوئی اور نام ہے؟ کہا ہے الغادریہ. کہا مولا نے کہا اور کوئی نام ہے؟ اور کوئی نام؟ کہیں ہاں کوئی خاندان میں اس کو نینوا بھی کہتے ہیں. مولا نے کہا کوئی اور نام ہے؟ عزادار و حسین کسی نام کے انتظار میں ہے. کون سا نام ہے وہ؟ کربلا. آپ کو پتہ ہے کربلا کیا ہے؟ چلیے عاشور کی شب آپ کو لے جاتا ہوں. عاشور کی شب ہو چکی ہے, حسین مظلوم خیموں کا جائزہ لے رہے ہیں, ایک کے بعد ایک خیموں کی طرف جا رہے ہیں. اچانک ایک خیمے کے پاس آتے دیکھا اور سنا کہ اس کے اندر کوئی معظمہ زار و قطار گریا کر رہی ہے, رو رہی ہے. حسین کو پتہ ہے کس کا خیمہ ہے, یہ کس کا خیمہ ہے؟ اماں فضہ کا خیمہ ہے. حسین داخل ہوئے, کیا دیکھا؟ بی بی فضہ گریا کر رہی ہے. حسین آئے, با ادب بیٹھے اور کہا اماں یہ گریا کا کیا سبب ہے, میں جان سکتا ہوں؟ کہا بیٹا حسین تیری اماں فضہ کتنی بد نصیب ہے. میں نے کہا اماں آپ کیوں بد نصیب ہو؟ میں نے کہا, فضہ نے کہا بیٹا حسین ایک زمانہ تھا نا جب تمہارے نانا زندہ تھے نا اور دنیا سے رخصت ہونے والے تھے, کئی بار مجھے بلایا تھا اور کہا تھا فضہ تیری کوئی بھی مراد ہونا, میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں, میں خدا کی بارگاہ میں دعا کر لوں وہ دعا قبول ہو جائے گی. فضہ کچھ چاہیے؟ میں ہمیشہ نانا کو کہتی تھی یا رسول اللہ آپ کی غلامی جو ملی ہے نا وہ میرے لیے کافی ہے. لیکن بیٹا حسین کئی بار نانا نے جب اصرار کیا نا تو ایک بات میں نے نانا سے کہی تھی, میں نے کہا تھا یا رسول اللہ جب سے اس گھر میں میں آئی ہوں نا میں نے کربلا کا نام سنا ہے, بس یا رسول اللہ میری اتنی دل کی تمنا ہے کہ یہ جو کربلا ہے نا اس میں میں بھی شامل ہو جاؤں. بس حسین نے کہا پھر اماں اب کربلا تو آ چکی. تو فضہ نے کہا, اماں فضہ نے کہا بیٹا آ تو چکی لیکن قربانے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں. حسین نے کہا اماں فضہ ارے گھبرانا نہیں, کل جب حسین جان دے گا نا تو آپ کی طرف سے دے گا. ہازادارو یہ کربلا ہے. حسین کربلا کے اندر وارد ہوئے, کہا کوئی نام اور ہے؟ کسی بزرگ کو لایا گیا, اس
نے کہا کہ اس زمین کا نام کربلا ہے. جب کربلا کا نام آیا نا، حسین نے اپنے اصحاب کو کہا اب ہمارے منزل آ چکی ہے. لوگوں کو کہا ارے اترو، رہا ہونا محل و رحالنا، ارے صحابیوں اترو، یہ ہماری رحلت کی آخری جگہ ہے. ارے ہاں ہونا محل قبورنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہماری قبریں بنے گی. ارے ہاں ہونا ہمارا خون جو بہے گا وہ یہ جگہ ہے. ہاں عزادارو، حسین آ گئے. بنی اسد سے کہا کہ میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں. بنی اسد والوں نے کہا یا ابن رسول اللہ، آپ تو ہمارے مہمان ہیں. حسین نے کہا میں مہمان ہونے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں اس سرزمین میں ہمیشہ کے لیے رہوں گا. اے بنی اسد والو، مجھے یہ زمین خریدنی ہے. بس امام حسین نے زمین کو خریدا اور کہا کہ یہ زمین آپ کو ہبا کرتا ہوں. کل مولانا نے اس مصائب کو پڑھا. حسین نے کہا مجھے وصیت کرنی ہے. بنی اسد کے مردوں کو بلایا گیا. جب مرد آئے، حسین نے کہا اے بنی اسد والاو، ہماری قبریں یہاں بنانے ہوگی. جب عاشور کا دن آئے گا ہماری لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوگی. ارے زحمت اٹھا کے ہماری قبروں کو بنا دینا. پھر حسین نے کہا اے مرد بنی اسد، ہم آپ کی عورتوں سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں. مولانا مرحوم مرزا اطہر صاحب یہ بیان کرتے تھے کہ بیویوں کو بھی بلایا گیا. حسین نے کہا اے کنیزان خدا، اگر آپ حضرات کے مرد کام کی وجہ سے بھول جائے نا تو بار بار یاد دلانا. ارے زہرا کا لال بے غسل و کفن مقتل میں پڑا ہے. بس ایک مقام وہ آیا. مرحوم مرزا اطہر صاحب کہا کرتے تھے کہ ماؤں کو کہا اے کنیزان خدا، اب میں چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں سے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی کچھ وصیت کرنی چاہیے. بس حسین کا یہ حکم ہوا. مائیں اپنے اپنے گھروں میں گئی اور بچوں کو تیار کیا اور کہا اے بچوں تیار ہو جاؤ، رسول خدا کا نواسا آیا ہے. میں کہتا ہوں مرحوم کہا کرتے تھے کہ جب بچوں کو پتا چلا ہوگا نا کہ حسین آئے ہیں، ہر کسی کے دل میں امید بڑی ہوگی، ہائے آج کچھ حسین سے انعام مل جائے گا. لیکن ننھی ننھی جان کو کیا پتا آج حسین سامنے ایک سوال کرے گا. بس بچے حاضر ہوئے، حسین گھٹنیوں پر جھکے، بچوں کو پیار کیا اور کہنے لگے اے چھوٹے چھوٹے بچے، اگر تمہارے ماں باپ ہماری قبریں بنانا بھول جائے، جب میدان میں تم کھیلنے کے لیے آ جاؤ، ارے ایک ایک مٹھی کھاک، چھوٹی چھوٹی کیوں نہ سہی، ایک ایک مٹھی کھاک ہماری لاشوں پہ ڈالتے رہنا تاکہ ہماری ریت بن جائے. الا لعنة الله القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضاء وتسليما لأمره. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب صل على محمد وآل محمد.